بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 263 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 257 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 257 ہے، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ۔ اذا وسد، جب سپرد کر دیا جائے، الامر، کام، الی غیر اہلہ، اس کے نااہل کو، فانتظر، پس انتظار کر، الساعۃ، قیامت کا۔ اذا وسد، جب سپرد کر دیا جائے، الامر، کام، الی غیر اہلہ، اس کے نااہل کو، فانتظر، پس تو انتظار کر، الساعۃ، قیامت کا۔ اب یہاں پر وسدا، صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی مجہول، صحیح اسباب تفعیل، جیسے وسد یوسد توسیدن، وحد یوحد توحیدن کی طرح، وسد یوسد یوسد توسیدن، بمعنی کسی کے سر کے نیچے کوئی چیز بطور تکیہ دینا۔ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ سین کے شد اور تخفیف دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی وسدا اور وسدا، بمعنی تکیہ اور اعتماد کرنا۔ چنانچہ جس شخص کے ذمے کوئی کام لگایا جاتا ہے تو گویا اس شخص پر اعتماد اور تکیہ کیا جاتا ہے۔ انتظر، صیغہ واحد مذکر مخاطب، پہلے امر حاضر معلوم، صحیح اسباب افتعال، جیسے انتظر ینتظر انتظارا، بمعنی انتظار کرنا، توقع کرنا۔ سورہ یونس آیت نمبر 20 میں ارشاد باری تعالی ہے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو تم لوگ انتظار کرو، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو تم لوگ انتظار کرو، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف میں باب اشراط الساعت سے لی گئی ہے، اور اس کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دین کی اقامت کا کوئی کام، جیسے امامت، تدریس، افتاء یا مسلمانوں کی حکومت،
نااہل کو دے دی جائیں تو یہ جو ہے قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ الی غیر اہلہ کے دو مطلب ہوں گے۔ اول یہ کہ ان میں اس کام کی شرائط ہی موجود نہیں ہو، مثلا عورتیں، بچے، فاسق، جہلا وغیرہ، اور دوم یہ کہ ان میں صلاحیت اور اہلیت تو ہو مگر وہ اس کام میں سستی کریں اور پوری ذمہ داری سے کام نہ کریں تو وہ بھی اس میں داخل ہوں گے۔ پھر اس کام میں طرح طرح سے خرابیاں پیدا ہو جائیں گی اور لوگوں کے حقوق ضائع ہونے لگیں گے، اور پھر ہر طرف پریشانی ہی پریشانی نظر آنے لگے گی۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، یہاں تک یہ شرط ہے۔ ابر فانتظر الساعۃ، یا یہاں پر یہ جو ہے جزا ہے۔ اذا کلمہ شرط، وسدہ فعل مجہول، فعل ماضی مجہول باب تفعیل سے، الامر مرفوع بالضم لفظاً ہو کے اس کے لیے نائب الفاعل، پھر الا جارا، غیر مضاف، اہلہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر پھر سے مضاف الیہ، اور پھر غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مجرور ہوا الا جارا کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا ادھر وسدہ فعل کے ساتھ، پھر وسدہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، پھر آگے جا کر فانتظر اس میں فا جزائیہ، انتظر فعل امر حاضر، اور اس میں انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، اور الساعۃ منصوب بالفتح لفظاً ہو کے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا ما قبل کے شرط کے لیے، اور پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔